اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فراد مجمعین۔ ویورز، آج کا چیپٹر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جاتا ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآل طیبین الطاہرین، اما بعد۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تمام حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جو فیض و عطا کے رکنے سے مالدار نہیں ہو جاتا اور جو دو عطا سے کبھی عاجز و قاصر نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے سوا ہر دینے والے کے یہاں داد و دھر سے کمی واقع ہوتی ہے اور ہاتھ روک لینے پر انہیں برا سمجھا جا سکتا ہے۔ وہ فائدہ بخش نعمتوں اور عطیوں کی فراوانیوں اور روزیوں کی تقسیم سے ممنوع احسان بنانے والا ہے۔ ساری مخلوق اس کا کنبہ ہے۔ اس نے سب کے رزق کا ذمہ لیا ہے اور سب کی روزیاں مقرر کر رکھی ہیں۔ اس نے اپنی خواہش مندوں اور اپنی نعمت کے طلبگاروں کے لیے راہ کھول دی ہے۔ وہ دستے طلب کے نہ بڑھنے پر بھی اتنا ہی کریم ہے جتنا طلب و سوال کا ہاتھ بڑھنے پر۔ وہ ایسا اول ہے جس کے لیے کوئی قبل ہے ہی نہیں کہ کوئی شے سے پہلے ہو سکے، اور ایسا آخر ہے جس کے لیے کوئی بعد ہے ہی نہیں تاکہ کوئی چیز اس کے بعد فرض کی جا سکے۔ وہ آنکھ کی پتلیوں کو دور ہی سے روک دینے والا ہے کہ وہ اسے پا سکیں یا اس کی حقیقت معلوم کر سکیں۔ اس پر زمانے کے مختلف دور نہیں گزرتے کہ اس کے حالات میں تغیر و تبدل پیدا ہو۔ وہ کسی جگہ میں نہیں ہے کہ اس کے لیے نقل و حرکت صحیح ہو سکے۔ احتجاج تبریسی میں حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پروردگار عالم نے تمام انسانوں کا امام مقرر کیا تو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے بھی اس منصب کی خواہش کی۔ پروردگار اعلیٰ نے جواب میں فرمایا، میرا عہدہ رہبری ظالموں کو نہیں ملے گا۔ ظلم سے مراد شرک ہے، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار عالم سے درخواست کی کہ وہ انہیں اور اس کی اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار اعلیٰ سے عرض کیا کہ ظالم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو مجھے چھوڑ کر کسی بت کے سامنے سجدہ کرے وہ ظالم ہے، اور میں کسی بھی ظالم کو امام مقرر نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنا تو فوراً انہوں نے دعا کی کہ پروردگار عالم مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے، چاند اور سورج کو اپنا رب کہا تھا تو کیا انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا تھا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، البتہ اگر کوئی آج یہ جملہ کہے تو وہ مشرک قرار پائے گا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک نہیں کیا تھا۔ انہوں نے مذکورہ جملے اس وقت کہے تھے جب وہ رب کی تلاش میں تھے۔ انہوں نے یہ جملے شرک کی نیت سے نہیں کہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی والدہ کے پیچھے چل پڑے اور اپنے گھر آ گئے تو تب آزر کی نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پڑی تو حیرت زدہ ہوا، اور اس نے مادر ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا، یہ میرا بیٹا ہے جو 13 سال قبل نمرود کے خوف سے فلاں غار میں متولد ہوا، اور میں نے آج تک اسے لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھا۔ اس پر آزر سخت بھرم ہوا اور کہا کہ اگر نمرود کو اس کی خبر ہو گئی تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مادر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس کو خبر ہوگی تو دیکھا جائے گا، فی الحال تو یہ وعدہ کرو کہ اپنی زبان بند رکھو گے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آزر نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ سے اپنی زبان بند رکھنے کا وعدہ تو کر لیا، لیکن اکثر اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا رہتا کہ وہ نمرود کو اس کی خبر کر دے۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آتا، اس کے دل میں آپ علیہ السلام کی طرف سے محبت جوش مارتی اور وہ اپنا خیال ترک کر دیتا۔
علامہ مجلسی علیہ رحمۃ اللہ نے حیات القلوب میں حضرت امام حسن علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی حسین و جمیل، خوبصورت اور پرکشش انسان تھے۔ جو شخص انہیں ایک بار دیکھ لیتا تھا تو اس کے دل میں آپ علیہ السلام کی طرف سے قدرتاً محبت پیدا ہو جاتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شکل و صورت میں مجھ سے مشابہ تھے۔ کچھ روایتوں سے اس بات کی بھی تصدیق ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن برابر تھا۔ اس کے باوجود کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خدا کی عبادت سے روکتا، لیکن جب اس کی نگاہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملکوتی چہرے سے ٹکراتیں تو اس کے دل میں ان کے ساتھ محبت میں اضافہ ہوتا۔ آزر جو اپنے پیشے کے لحاظ سے صنم ساز و بت تراش تھا، اور وہ نمرود کی طرف سے بت خودوں کا انچارج تھا، وہ بت تراش کر اپنے بیٹوں کو دیتا تھا جو انہیں بازار میں جا کر فروخت کیا کرتے تھے۔ ایک دن اس نے کچھ بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیے کہ انہیں اپنے دوسرے بھائیوں کی طرح بازار میں لے جا کر لوگوں کو فروخت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کی خواہش کا احترام تو کیا اور بتوں کو بیچنے کے لیے بازار میں لے آئے، لیکن اس غرض سے کہ مردہ ضمیر لوگوں کو جھنجھوڑیں اور انہیں بت پرستی سے بیزار کریں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کی گردنوں میں رسی باندھی اور انہیں گھسیٹتے ہوئے بازار لے گئے اور وہاں پکار پکار کر کہنے لگے کہ بھائیو، میں ایسی چیز بیچنے لایا ہوں جو کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی اور نہ ہی اس سے نقصان کا کسی کو کوئی اندیشہ ہے۔ پھر فرماتے، کون ہے ان بتوں کا خریدار جو نہ کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان؟ اس کے بعد بتوں کو ایک جوہر کے پاس لے آئے جہاں پر شہر کا گندا پانی اکٹھا ہوتا تھا، اور لوگوں کی آنکھوں کے سامنے انہیں گندے جوہر میں پھینکا اور بلند آواز سے کہا، اے بتو، پانی پیو اور کوئی بات کرو۔ تمہیں پیاس لگی ہوگی، لو پانی پی لو۔ اور کبھی کہتے، اے بتو، مجھ سے کچھ باتیں کرو۔ بتوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ برتاؤ دیکھ کر تمام بازاری ششدر رہ گئے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں عملی طور پر لوگوں کو سمجھایا کہ بت لائق پہ پرستش نہیں ہے۔ ہوش کے ناخن لو اور خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور ایک خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ہاتھ سے گڑے ہوئے اور فائدہ نقصان نہ دے سکنے والے بتوں کے سامنے سجدہ ریز مت ہو۔ کیا تمہاری کھوپڑی کام نہیں کرتی؟ کیا تم انسان نہیں ہو؟ یہ ذلت و خواری کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کو واپس لے آئے اور کہا، ان بتوں کا کوئی بھی خریدار نہیں ہے، وہ میرے پاس ہی بچے پڑے ہیں اور ان کا پیٹ پھول چکا ہے۔ آزر کے لڑکوں نے اپنے باپ کو بتایا کہ ابراہیم نے بتوں کی یوں توہین کی ہے۔ جب آزر کو اس توہین کا حال معلوم ہوا تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر سرزنش کی اور انہیں دھمکایا اور نمرودی حکومت سے ڈرایا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کی گدڑ بھگیوں کی کوئی پرواہ نہ کی۔ آزر نے ارادہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام میدان میں نہیں ہوں گے اور جیل بھی انہیں کچھ تنبیہ کرے گی۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کیا اور اپنے گھر کے اندر قیدی کر دیا، نیز کچھ لوگوں کو پہرے پر بٹھا دیا کہ کہیں وہ فرار نہ ہو جائیں۔ اس طرح اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر میں قید کر کے ان کے باہر نکلنے پر پابندی عائد کر دی۔ لیکن زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ آپ زندان سے باہر آ گئے اور اپنی دعوت حق کا سلسلہ پھر شروع کر دیا، لوگوں کو بت پرستی سے روکتے اور ایک خدا کی جانب دعوت دیتے۔ تفسیر علی ابراہیم میں مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مظاہر فطرت کے پجاریوں سے مباحثے کیے اور انہیں لاجواب کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے بت پرستوں کو سمجھایا بجھایا کہ یہ بت تمہارے اپنے ساختہ پرداختہ ہیں، یہ نہ تو کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تم ان کی پوجا سے باز آ جاؤ۔ لیکن بت پرستوں پر آپ علیہ السلام کی تبلیغ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر کار آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں کسی دن تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے خود ساختہ خداؤں کی درگت بناؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف راستوں سے بت پرستی کے خلاف مقابلہ
اور جنگ کی، لیکن ان کے نورانی بیانات نے ان ہٹ دھرم اور سیاہ بخت لوگوں پر کوئی اثر نہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نئی حکمت عملی کا آغاز کرتے ہوئے بڑے قاطعانہ انداز میں بت پرستیوں اور نمرودیوں کو تنبیہ دیتے ہوئے کہا، اور خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کے بارے میں تمہارے چلے جانے کے بعد کوئی تدبیر خود کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ مناسب موقع کی تلاش میں رہتے۔ عید نوروز کا دن تھا۔ شہر بابل کے لوگوں کے درمیان مرسوم تھا کہ ہر سال عید نوروز کے دن شہر سے باہر نکل جاتے تھے۔ ان کا دستور تھا کہ وہ عید کا جشن منانے کے لیے شہر سے باہر جاتے تھے۔ لوگ خوش گذرانی، خوش گپیوں کے لیے صحرا کو، دشت اور کھلی فضا میں چلے جاتے۔ اس دن نمرود، اس کے حواری اور تمام لوگ شہر سے باہر نکل گئے، حتیٰ کہ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شہر سے باہر آنے اور اپنے جشن میں شامل ہونے کی دعوت دی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی دعوت کو ٹھکراتے ہوئے کہا، میں بیمار ہوں۔ بعض مفسرین اور محدثین نے اس لفظ بیمار کی بنیاد پر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ جھوٹا قرار دیا ہے، حالانکہ یہ خود سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ خدا جس کو صدیق قرار دے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام تبلیغ میں تھے اور انہوں نے بتوں کی خدائی کا انکار کر دیا، تو ستاروں کی خدائی پر غور کیا اور اپنے کو بیمار قرار دے دیا کہ میں ابھی غور و فکر کی منزل میں ہوں، جس طرح ایک عام انسان تشقیق کی منزل میں ہوتا ہے، تاکہ اس طرح ان لوگوں کو ان کی جہالت کی طرف متوجہ کر سکیں اور اپنے آپ سے ہٹا کر بتوں کا خاتمہ کر سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بدنی طور پر مریض نہ تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ بت پرستی، ہوس بازی اور فتنہ و فساد میں غرق ہیں تو روحی طور پر مریض ہو گئے تھے۔ انہوں نے جو کہا کہ میں مریض ہوں، یعنی میں روحی طور پر رنجیدہ خاطر ہوں۔ جب شہر مکمل طور پر خالی ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑی سی غذا اور ایک کلاڑا اٹھایا اور بت خانے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر مختلف شکلوں کے مجسمے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ بے حس و حرکت اپنی جگہ پر کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غذا ہاتھ میں پکڑی اور ہر بت کے سامنے جا کر کہا، اس غذا کو کھاؤ اور کوئی بات کرو۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانا اٹھایا اور ایک ایک بت کے سامنے رکھا اور کہا کہ لوگ کھانا کھا لو، اور بھلا بتوں نے کیا کھانا تھا اور کیا جواب دینا تھا؟ جب کسی بھی بت نے کوئی جواب نہ دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا، تو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑا پکڑا اور بتوں کو مار مار کر ان سب کے ہاتھ توڑ دیے، لیکن بڑے بت پر حملہ نہ کیا۔ سب بتوں کو ڈھیر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑا سب سے بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا۔ یوں کرنے سے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصود مطلوب یہ تھا کہ اس طرح مستقبل قریب میں دشمن شکن استدلال کرتے ہوئے دشمن کو ذلیل کریں۔ عید نوروز کے مراسم ختم ہونے کے بعد لوگ گروہ در گروہ شہر کی طرف لوٹ آئے۔ ان کی عادت یہ تھی کہ واپس آنے کے بعد بت کدے میں جاتے، بتوں کا شکریہ ادا کرتے، اس کے بعد اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ جب بادشاہ اور اس کی رعیت جشن سے فارغ ہوئی تو واپسی پر وہ اپنے بتوں کی زیارت کے لیے صنم کدہ آئے۔ یہاں آ کر انہوں نے دیکھا کہ ان کے سب خود ساختہ خدا ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں۔ اس وقت وہ چیخنے چلانے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں سے یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ جس نے بھی یہ حرکت کی ہے وہ ظالم ہے۔ چند افراد نے کہا کہ شہر میں ایک نوجوان رہتا ہے جو انہیں برا بھلا کہتا ہے اور اس کا نام ابراہیم ہے اور وہ آزر کا پالتو بیٹا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اسے یہاں لے آؤ تاکہ سب لوگ اسے دیکھ لیں اور پھر اس کے متعلق سزا کا فیصلہ کریں۔ پھر نمرود نے آزر سے کہا کہ تو نے مجھ سے خیانت کی ہے، اسی کے ڈر سے تو میں نے لوگوں کی اولاد کو قتل کیا تھا، مگر یہ پھر بھی دنیا میں آ گیا ہے۔ آزر نے کہا، اے بادشاہ وقت، اس میں میری کوئی تقصیر نہیں ہے۔ اس کی ماں نے اسے چھپا رکھا ہے اور اس کی حفاظت کی ہے، اور یہ سب اس کی ماں کا کیا دھرا ہے، اور وہ کہتی تھی کہ میں نے ایک خاص مقصد کے تحت اسے نمرود کے کرندوں سے بچایا تھا، اور میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ مخصوص لڑکا یہی ہے یا کوئی اور ہے۔ وہ مدعی ہے کہ یہ کام کرنے پر اس کے پاس دلیل و حجت ہے، اور وہ مخصوص لڑکا اگر یہی ثابت ہوا تو میں اسے نمرود کے ہاتھوں میں دے دوں گی، اور نمرود اسے پا کر باقی بچوں کو قتل کرنا چھوڑ دے گا،
اور اگر میرا بچہ وہ مخصوص انسان نہ ہوا تو میرا بچہ زندہ رہے گا اور میری ممتا کو تسکین ملتی رہے گی۔ چنانچہ نمرود نے حکم دیا کہ مادر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاضر کیا جائے۔ جب مادر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے سامنے لایا گیا تو نمرود نے کہا، تم نے اپنے اس بیٹے کو مجھ سے کیوں پوشیدہ رکھا ہے؟ اب دیکھ رہی ہو کہ اس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ مادر گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے بادشاہ، میں نے دیکھا کہ تو نے اپنی قوم اور رعایا کو قتل کر رہا ہے۔ مجھے اپنی نسل کے ختم ہونے کا خطرہ تھا، لہٰذا میں نے ارادہ کیا کہ بقائے نسل کے لیے اس لڑکے کی حفاظت کروں۔ اگر یہ لڑکا وہی ہے جس کے ہاتھوں تیری سلطنت نے سرنگوں ہونا ہے تو اسے تمہاری تحویل میں دیتی ہوں تاکہ اسے قتل کیا جائے اور لوگوں کے لڑکوں کا قتل بند ہو، اور اگر یہ لڑکا وہ نہیں ہے تو اسے چھوڑ دو تاکہ میرا یہ لڑکا زندہ رہے۔ اب جب کہ تمہاری مطابق ثابت ہو چکا ہے کہ یہ لڑکا وہی ہے، لہٰذا یہ تمہارے اختیار میں ہے، اس کے ساتھ جو بھی سلوک کرنا چاہتے ہو تمہاری مرضی ہے۔ نمرود کو مادر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات اچھی لگی، لہٰذا انہیں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد نمرود نے شخصاً بتوں کو توڑنے کے بارے میں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو کی۔ نمرود نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فوراً اس کے پاس حاضر کیا جائے تاکہ طمع و لالچ سے نیز ڈرا دھمکا کر ان کی زبان پر مہر سکوت لگائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے پاس لایا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا، یہ بتاؤ کیا تم نے ہمارے خداؤں سے یہ سلوک کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہ بول سکتے ہیں تو خود ان سے ہی پوچھ لو، یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، بڑے بت نے چھوٹے بتوں کو نہیں توڑا تھا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ لوگوں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جملہ مشروط تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ بول سکتے ہیں تو پھر یہ کام بڑے بت کا ہے، چونکہ وہ بول نہیں سکتے تھے اس لیے وہ کام بڑے بت کا بھی نہیں تھا۔ بت پرستوں نے اپنے دلوں کی طرف رجوع کیا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ یہی وہ وقت تھا کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استدلال کا ہتھوڑا ہاتھ میں لیا اور بت پرستوں اور نمرود کے دماغ پر مارتے ہوئے ان سے کہا، پھر تم حقیقی خدا کو چھوڑ کر ایسے خداؤں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہو نہ نقصان؟ یعنی ان سے نہ تو تمہیں کسی فائدے کی امید ہے اور نہ کسی نقصان کا خوف ہے۔ حیف ہے تمہارے اور تمہارے ان خداؤں پر جنہیں تم نے خدائے برحق کو چھوڑ کر اختیار کیا ہے، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے ہو؟ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈانٹا اور ان کے کاموں پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا خدا وہ ہے جس کے ہاتھ میں موت و حیات ہے۔ نمرود دھوکہ فریب دینے کے راستے سے وارد بحث ہوا اور کہنے لگا، اے نادان، یہ تو میرے اختیار میں ہے، میں ہی زندہ کرتا ہوں اور میں ہی موت دیتا ہوں، کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ زندانی جسے پھانسی دینے کا حکم ہو چکا ہے اسے چھوڑ دیتا ہوں، اور اگر میں چاہوں تو ایک آزاد شخص کو پکڑ کر تختہ دار پر لٹا دیتا ہوں۔ اس کے بعد حکم دیا کہ پھانسی کی سزا پانے والے ایک شخص کو آزاد کر دو اور ایک بے گناہ شخص کو تختہ دار پر چڑھا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اپنا استدلال بدلتے ہوئے کہا، صرف موت و حیات ہی نہیں بلکہ کائنات خدا کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا میرا خدا وہ ہے جو صبح کے وقت سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تم سچ کہتے ہو کہ تم لوگوں کے خدا ہو تو سورج کو مغرب کی جانب سے نکال کر مشرق میں غروب کرو۔ نمرود اس محکم استدلال کے مقابلے میں کسی کو دھوکہ فریب نہ دے سکا، وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور اس کی زبان پر تالے لگ گئے۔ نمرود اس کے بجائے کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مضبوط استدلال کو قبول کرتا، انہیں سزا دینے کے لیے اپنے حواریوں کے ساتھ صلاح مشورے میں مشغول ہو گیا۔ نمرود نے اپنی قوم سے مشورہ لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا سلوک کرنا چاہیے۔ بت پرستوں نے یک زبان ہو کر کہا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، نمرود کے مشیروں اور فرعون کے مشیروں میں بڑا فرق تھا۔ نمرود کے مشیر ولدہ زانا تھے، اس لیے انہوں نے نبی کے جلانے کا مشورہ دیا، اور جب فرعون نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا تھا کہ ہمیں موسیٰ کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے تو اس کے مشیر حلال زادہ تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو روکے رکھو
اور ان کے مقابلے پر جادوگر لاؤ۔ مجمع المیان میں مرقوم ہے کہ مفسرین نے اس مباحثے کے وقت میں اختلاف کیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ مباحثہ اس وقت ہوا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے سرخرو ہو کر باہر آئے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نمرود نے پھانسی پانے والے مجرم کو رہا کر دیا اور ایک بے گناہ کو مار کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، دیکھو میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، مار سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہی بات ہے تو زندہ کرنے اور مارنے کے اختیارات تیرے ہاتھ میں ہیں، تو نے جسے ابھی قتل کیا ہے اسے زندہ کر کے دکھا دے۔ وہ کافر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر دھنگ رہ گیا اور خاموشی کے علاوہ اس کے پاس کوئی جواب نہ بن پڑا، مگر اس کے نتیجے میں اس کا غیظ و غضب جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف بہت بڑھ گیا اور اس نے لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد یہ طے کیا کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے۔ بس یہ موضوع بھی جاری ہے۔ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجهم اجمعین۔